کہ یہ دنیا کی زندگی ہی صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں، وما یہلکنا الا دہر، اور ہمیں دہر یعنی زمانہ مار دیتا ہے۔ اور دہریہ جماعت کا بھی اصل اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ یہ جو روش ہے کہ دنیا اصل ہے، ہر چیز کی اصل ہے، اور معبود بھی اصل ہے، اور محبوب بھی یہی ہے، مقصود بھی یہی ہے، مطلوب بھی یہی ہے، مدعو بھی یہی ہے، ان کے بارے میں اللہ نے ان کی اس روش کی، اس طرز اور اس نظریات کے اوپر اللہ نے جو بڑی ایک صفات کا لمبا مجموعہ اللہ نے نازل فرمایا، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ بڑے ظاہر پرست ہوتے ہیں۔ ظاہریت کی سوچ، ظاہر جو دنیا کا ہے اس کا بڑا وزن ہے یہ کفار کے ہاں، اور وہ روش یہاں بھی آ سکتی ہے۔ مقصد تو ایک علت بیان کرنا ہے، وہ مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے اور کفر میں بھی ہو سکتی ہے، کہ دنیا کو اصل سکون، راحت، کامیابی، جیت کا اصل بنیاد اور منبع سمجھنا، اس سے ایک انسان کے کردار میں وصف پیدا ہوتا ہے کہ وہ ظاہریت پرست ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس کی عکاسی قرآن میں کرتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ کفار کو نا دنیا کا ظاہر بڑا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظاہری جمال، یہ ظاہری حسن، یہ ظاہری کمال، یہ ظاہری دولت، یہ ظاہری رتبہ، یہ ظاہری عہدے، یہ ظاہری طاقت۔ مگر جو ہر ظاہر کے پیچھے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، وہ جو باطنی کیفیت اور اصول تھے، جو حقیقت تھی اصل میں، کہ ہر ظاہر کے پیچھے آخرت اور ایک فنا کا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے، ایک تصور جڑا ہوا ہے، یہ لوگ اس سے غافل ہی ملیں گے آپ کو۔ تو اس سطحی مزاج کو بڑا کنڈیم کرتا ہے اللہ قرآن کے اندر، کہ کفر کی ایک مثال آپ کو ایک صفت ملے گی کہ بڑا سطحی ہوتا ہے، بڑی سطحی قسم کا اس کا فہم ہوگا، ڈیپتھ نہیں ہوگی اس کے اندر، گہرائی نہیں ہوگی۔ شعیب علیہ السلام نے بڑی معصومانہ عرض کی قوم کے آگے، اور بڑی عقل اور فطرت کے عین مطابق ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ تم لین دین کے اندر جو نقص کرتے ہو، جو تنقیص تمہارے اندر ہے، کہ دیتے ہو تو کم دیتے ہو، لیتے ہو تو کھلا لیتے ہو، یہ سوشل جسٹس کے خلاف ہے، یہ عدل انصاف کے خلاف بات ہے۔ برکت کا تعلق ظاہری پیسے سے نہیں ہوتا، برکت تو ما انزل اللہ آسمان سے آتی ہے۔ تو یہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ جو ہوتا ہے نا، کہ جو قلت کثرت پہ غالب ہوتی ہے، جو ضعف قوت پہ غالب ہوتا ہے، جو غریبی امیری کے سٹینڈرڈ کو اوپر آتی ہے، کم اور قلت میں سلطنت بناتا ہے انسان اپنے گھر کی، خوشیوں کی، راحت کی، فرح کی، اس کا پیسے مال دولت سے تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے۔ تو یہ لین دین میں معیار سے گری ہوئی حرکت اچھی بات نہیں ہے۔ کتنی گہری بات ہے کہ برکت کا تعلق، بیماریوں سے بچنے کا تعلق، اور اپنی زندگی کے اندر اس حسن، اس معیار، اس مزاج کو قائم کرنے کے اندر جہاں معجزے اور منو سلوہ اترتا ہے قوم کے اوپر، اس کا تعلق یہ 2 نمبر طریقوں کے اندر نہیں ہے، یہ چوری چکاری میں نہیں ہے۔ قوم کا جواب تاریخی جواب، اس سوچ کی عکاسی کہ کفر جو ہوتا ہے نا، اور اللہ کا جو انکاری کا مزاج ہے، قولاً ہو، لساناً ہو، یا ایماناً ہو، یا عملاً ہو اور عقیدتاً نہ بھی ہو، لیکن جو وصف ہے اس کے اندر، جو صفت ہے، جو ایٹریبیوٹ ہے اس کا، کہ وہ ظاہر پرست ہوتا ہے، گہرائی نہیں ہوگی اس کے اندر، ڈیپتھ نہیں ملے گی آپ کو۔ قوم نے آگے سے شعیب علیہ السلام کو کہا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ما نفقہ، ما نفہمونی کا، نفقہ ہوگا، فقہ کا، فہمنی کا، ہمیں تیری بات کی میرے بھائی، سانو تیری گل ہی نہیں سمجھ آندی پئی، ڈیپتھ گہرائی اے تیری دقیق عمیق گلاں نہ سانو سمجھ نہیں آندی پئی، یہ تو گل کی کیتی ہے کہ لین دین میں تیز تراریاں، چلاکیاں، دھوکے بازیاں، سانو گل سمجھ نہیں آندی پئی تیری، ہمیں تیری بات کی
ڈیپتھ اور گہرائی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ عمیق دقیق باتیں جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس پر کوتڑ سو دلائل ہیں کہ کفر کی روش جو ہوتی ہے نا، انکار کی روش جو ہوتی ہے وہ بڑی ظاہریت پسند ہوتی ہے. اور اللہ نے اس وصف کو نہ کہ ایک انسان میں گہرائی نہ ہو، سمندروں میں غوطہ زن ہو کے علم کے موتی نکالنے والے مزاج نہ ہو، اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پانے والا مزاج نہ ہو، اور سطحیت ہی زندگی کا معیار ہو، اور سطحیت ہی زندگی کا وقار ہو، اور سطحیت ہی جو ہے، سطحی باتیں جو ہیں وہ جیت اور ہار کا ایک سٹینڈرڈ بنا دیا جائے، ایک اصول بنا دیا جائے. اللہ ان کو انسان ہی نہیں مانتا. امامت، قیادت، یہ تو بات کی باتیں ہیں. اللہ انسان نہیں مانتا ایسے شخص کو جس کے اندر فکر نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. لام اور قد قسم کے بالمقابل جملے کی تعبیر ہے کہ اتنی گہری ٹھوس بات اللہ کر رہا ہے کہ میں تحقیقاً انڈیڈ ویریلی نو ڈاؤٹ بغیر کسی شک کے تحقیقاً یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جہنم کے اندر انسانوں کی اور جنوں کی ایک جماعت کو جہنم رسید ضرور کروں گا. اور یہ کلی قاعدہ ہے اور یہ ٹھوس قاعدہ کہ قوم جہنم میں جائے گی ضرور. آگے اللہ نے ان کی بیان کیا وجوہات کیا تھا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو تھے، فکر نہیں تھی اس کی، بصیرت نہیں تھی، گہرائی نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، پرسیپشن نہیں تھا، تھاٹ نہیں تھا، سٹینڈرڈ نہیں تھے، اصول نہیں تھے، ضابطے نہیں تھے، قاعدے نہیں تھے. سطحیت، ظاہریت. 2 اور 2 4. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو تھیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ نہیں کہا لا ينظرون بها کہ وہ دیکھتا نہیں تھا، دیکھتا تو تھا، بصیرت نہیں تھی اس کے اندر. چیزوں کے پیچھے ڈوبی ہوئی حقیقتوں کو وہ افشا نہیں کر سکتا تھا، ان کو نکال نہیں سکا، ان کا اخراج نہیں کر سکا اپنی 40 50 60 سال کی زندگی. بصیرت نہیں تھی، سمجھ ہی نہیں سکا زندگی کا مقصد کیا ہے، معیار کیا ہے، مزاج کیا ہے، احسان کیا ہے، دین کیا ہے، پوٹینشل کیا ہے، لیول کیا ہے، لمٹ کیا ہے، باتیں ہی نہیں تھی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو تھے مگر وہی ظاہری باتیں. 2 اور 2 4. پیسہ، دولت، مال، لوگ، تعلقات، سوشل سرکل. ہم اس کو غلط نہیں کہتے، مزاج میں تھا کہ اصل یہی ہے. ہم کوئی تارے کے دنیا کی دعوت دینے والے لوگ نہیں ہیں بھائی جان، لیکن مزاج میں اصل ہوئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ دکھتا تو میں انسان ہے لیکن اللہ کے ہاں فتویٰ اس کا یہ ہے کہ یہ جانور ہے. آیت اللہ نے ختم نہیں کی، کاش جانور پہ ہی روک دیتا. انسان جسے آسن ترین تقویم دی، اسفل سافلین پہ دیکھیں اللہ اسے جانور کہتا ہے. آگے اللہ رکتا نہیں ہے. بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں میں بھی کچھ شعور ایسے ہیں، سارے شعور والے ہیں، وہ اپنے سٹینڈرڈ سے ہٹ کے غلطیاں نہیں کرے گا.